جہاں وطن عزیز پاکستان شدید ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے دوچار ہے، وہاں پاکستان کا خوبصورت ترین خطہ، خوبصورت ترین علاقہ گلیات بھی شدید موسمی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ وہ گلیات جہاں کسی دور میں نومبر کے اوائل میں ہی برف پڑنا شروع ہو جاتی تھی اور یہ سلسلہ 15 اپریل یا 30 اپریل تک جاری رہتا تھا اور کئی میٹرز برف پڑتی تھی، لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جاتا تھا، کافی مسائل ہوتے تھے اور لوگ اکتوبر میں ہی پورے 6 مہینوں کے لیے یا 5 مہینوں کے لیے راشن جمع کر لیتے تھے، لکڑیاں جمع کر لیتے تھے، سب کچھ وہ تیاری کرتے تھے سردیوں کے لیے۔ لیکن آج اسی گلیات میں لوگ برف کو ترس رہے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ کسی طرح برف ہو جائے، بارش ہو جائے، خشکی ختم ہو جائے، جنگلات کی آگ ختم ہو جائے۔ یہ اس بار ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے نوافل بھی ادا کیے، نماز استسقاء بھی پڑھی اور رب کے حضور دعائیں کی کہ کسی طرح بارش یا برف ہو جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ انتہائی خطرناک ہے کہ گلیات جیسا علاقہ جو اپنی خوبصورتی اور برف باری کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے اور لوگ برف کو دیکھنے کے لیے، برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے پورے پاکستان سے گلیات کا رخ کرتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں سے برف نہ ہونے کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ گزشتہ برس کو اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ برس میں بہت تھوڑی برف ہوئی ہے، بہت تھوڑی، 1 یا 2 بار برف ہوئی ہے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی، اس طرح فٹوں کے حساب سے برف نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب آج کی اس ویلاگ میں ہم ان وجوہات کا تذکرہ کریں گے، وجوہات کو تلاش کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برف کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، گلیات اپنی گرینری کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، سبزے کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے پوری دنیا اور پاکستان میں مشہور ہے۔ بدقسمتی سے اس خطے میں، اس علاقے میں تیزی سے ڈی فارسٹریشن ہو رہی ہے اور عمارتوں کا، کنکریٹ کا ایک جنگل بن گیا ہے۔ درختوں کے جنگل کے بجائے اگر آپ گلیات آئیں تو مری سے جیسے ہی آپ گلیات میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بلند و بالا پلازے، بلند و بالا عمارتیں استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو لوگ چند برس قبل گلیات آئے تھے، اگر آج وہ آتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بلند و بالا عمارتیں کیسے وجود میں آ گئیں، اور جہاں اتنی بڑی کثیر المنزلہ عمارتیں بنی ہیں وہاں پر ہمارے جنگلات بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ وہ 2 بیسک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور برف باری میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ اگر آپ گزشتہ 10 سالوں کو اٹھا کر دیکھیں یا 15 سالوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال برف کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور گزشتہ برس بہت تیزی سے اس میں کمی آئی ہے۔ رواں برس سال 2025 کے دسمبر میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بارش ہوگی، برف ہوگی، بارش تو ہوئی ہے لیکن اس دفعہ برف نہیں ہوئی۔ کالام میں اگر آپ دیکھیں برف ہوئی ہے، شوگرا میں برف ہوئی ہے، دیگر جو ہمارا نارتھ ہے، نارتھ پورے میں برف ہوئی ہے، لیکن گلیات میں برف نہیں ہوئی۔ عجب منظر تھا کہ میرا جانی اور مکشپوری، پہلے دن جب بارش ہو رہی تھی گلیات میں تو میرا جانی اور مکشپوری پر بھی بارش تھی، برف نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ٹمپریچر یہاں کا بڑھ چکا ہے، اور اب جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سنو فال ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہو اور برف ہو، لیکن برف تیزی کے ساتھ، برف میں کمی، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ وہ 2 عوامل ہیں، ڈی فارسٹریشن اور ملٹی سٹوری بلڈنگز۔ کنکریٹ جو ہے نا، کنکریٹ بن گیا ہے گلیات کسی بھی دور میں کمرشل ٹورزم کے لیے پاپولر، مشہور نہیں تھا۔ یہاں پر کمرشل ٹورزم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی بندے نے بلند و بالا عمارتیں دیکھنی ہے، پلازے دیکھنے ہیں، تو وہ سینٹرس مال اسلام آباد کو دیکھے گا، برج خلیفہ کو دیکھے گا، یا سعودی عرب میں جو اب دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت بنے گی وہاں جا کر اس کو دیکھے گا۔ لیکن اگر لوگ گلیات آتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلیات کی گرینری، گلیات کی خوبصورتی، گلیات کا ایکو ٹورزم، گلیات کا ایڈونچر ٹورزم، گلیات کے خوبصورت ٹریکس، پائپ لائن ٹریک،
مکشپوری والا جو ٹریک ہے ڈونگا گلی اور نتھیا گلی سے، میرا جانی والا ٹریک، ڈگری بنگلہ والا ٹریک، بڑے گلی سے اب ایک نیا ٹریک بنایا گیا تک، یوبیا سے خیرہ گلی والا جو ٹریک ہے، یہ ٹریک اب ٹامی ٹاپ، لوتھرا، اس طرح کے درجنوں ٹریکس ہیں. یہی گلیات کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے. محکمہ جنگلات کے ایک ریٹائرڈ کنزرویٹر ریاض صاحب کچھ عرصہ قبل مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ اس طویل عرصہ یہاں پر نتھیا گلی میں اور کالا باغ میں بطور رینج آفیسر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ جب مجھے ملے تو بڑے افسردہ تھے. میں نے کہا ریاض صاحب افسردگی کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں طویل عرصے بعد جب نتھیا گلی آیا تو کالا باغ جیسے ہی کراس کیا تو میرے سامنے گلیات کی یا نتھیا گلی کی وہ خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے استقبال کر رہے تھے. تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہیں سے واپس کر دو. پھر وہ آگے نہیں آئے، وہ واپس مڑ گئے مانسیرا، اور انہوں نے کہا کہ گلیات جو ہم نے چھوڑا تھا وہ گلیات نہ جانے کہاں گم ہو گیا. بہت بڑا المیہ ذمہ داران کے لیے، جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، محکمے جو دیگر محکمے ہیں ان کے لیے، کہ گلیات کی خوبصورتی اسی صورت میں واپس لائی جا سکتی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ایک ہجوم بن گیا ہے عمارتوں کا، اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے. یہاں پر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ مشروم گروتھ جو ہے یہ کم ہونے کے بجائے تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور گلیات میں جہاں 1 یا 2 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر گزشتہ 15 برس میں گلیات کا بڑھا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، الارمنگ ہے. پوری دنیا میں اگر آپ ٹیمپریچر کے والے سے دیکھیں تو 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا مطلب جو ہے انتہائی خوفناک ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ گلیات کی وہ روایتی سردی، وہ روایتی برفیں، گئے یا بگنوتر سے رستے بند ہو جاتے تھے، لوگ پیدل آتے تھے، لوگ مکانوں کی چھتوں پر دروازے سے بالکل اوپر چڑھتے تھے. اتنی برف ہوتی تھی، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ تک برف ہوتی تھی. اور پورے جو سنو کا سیزن ہوتا تھا 15 سے 20 فٹ برف، جتنی آج نارانیہ کاغان میں ہو رہی ہے اتنی برف گلیات میں بھی ہوتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کر دیا. یہ انتہائی لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو انتہائی عام ذمہ داریوں، جو انتہائی عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا تعلق گلیات سے ہے. اور ہماری جو تنظیم ہے گلیات تحفظ موومنٹ، وہ آلریڈی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. لیکن شاید ہمارے جو گلیات کے باسی ہیں وہ اتنے فعال، اتنے متحرک یا اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا. گلیات والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر سلسلہ یہی رہا تو پھر شاید جس طرح ایبٹ آباد والے 2016 میں آخری بار ہم نے ایبٹ آباد میں برف دیکھی تھی، ان دنوں K2 ٹی وی پر میں نے لائیو کوریج بھی کی تھی، ہم نے ایبٹ آباد میں تھے تو وہ 2016 کی آخری برف تھی. اب جس طرح ایبٹ آباد والے لوگ برف کو ترس رہے ہیں، اسی طرح شاید آنے والے چند برسوں میں گلیات کے لوگ بھی برف کو ترسیں، برف باری کو ترسیں. کچھ چند 2-3 دہائیاں قبل ایبٹ آباد میں بھی برف ہوتی تھی. یہاں پر بھی پنکھوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، یہاں پر بھی لوگ پورے پاکستان سے سیزن گزارنے کے لیے آتے تھے. لیکن ایبٹ آباد میں بے ہنگم تعمیرات نے ایبٹ آباد کی خوبصورتی کو متاثر کیا، جہاں وہاں ٹمپریچر بھی بڑھا. اور یہی کچھ گلیات میں پریکٹس ہو رہی ہے. گلیات والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر اب بھی نہ سمجھے تو بہت دیر ہو جائے گی. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.